محترم بزرگ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ یعنی جو بھی بندہ، جو بھی مسلمان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، لمن خرج فی سبیلہ، جو اللہ کے راہ میں، اللہ کے سبیل میں، اللہ کے صراط میں نکلے، لا یخرجہ الا جہادا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کے بغیر اور ارادہ اور عزم نہ ہو، نیت نہ ہو، تو وہ اللہ کے ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تضمن اللہ، وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا ہے، اللہ اس کی ذمہ داری بن جاتا ہے، ذمہ دار بن جاتا ہے۔ و ایمانم بھی، اللہ کے اوپر ایمان بھی ہو، و تصدیقم برسلی، اللہ کے رسولوں پر تصدیق بھی کرتا ہو، سچ مانتا ہو، سچ بتاتا ہو، فہو علی ضامن، اس پر اللہ فرماتے ہیں فہو، پس وہ آدمی، علیہ مجھ پر، ضامن ذمہ دار ہے، میری ذمہ داری میں آ گیا ہے کہ ان ادخلہ الجنت، میں داخل کروں اس کو اللہ کے اس گھر میں جس گھر کو اللہ نے مسلمان کے لیے، سچے مومن کے لیے رکھا ہے، یعنی جنت میں۔ اللہ نے اس جنت میں داخل کرنے کی ذمہ داری لے چکا ہے ایسے آدمی کے لیے جو اللہ کے راستے میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، سارے نبیوں کو تصدیق کرتے ہوئے جو نکلے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَوَدِدتُّ أَنْ أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں خواہش کرتا ہوں، میری تمنا ہے، میری خوشی ہے اور میرا رضا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اغزو میں جہاد کروں، اللہ کے راستے میں چلوں اور لڑوں، فَأُقْتَلُ، پھر میں قتل کیا جاؤں، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ، یعنی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے راستے میں جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر اگر اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے تو پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید کا درجہ کیسا ہے اور کیا ہے اور کتنا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مکمل 10 سال قیام پذیر تھے، وہاں ٹھہرے تھے، وہاں رہتے تھے اور دینی معاملات کو پورا کیے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اس میں کم از کم 50/6، یعنی 50/6 جماعتوں کو، لشکروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں بھیجے، اور 80/3 جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شرکت کرایا۔ یعنی اللہ کے راستے میں صحابہ کو 50/6 جماعتوں کو، لشکروں کو روانہ کیا، اور 80/3 جنگوں میں صحابہ کو شرکت فرمائے۔ ان جنگوں میں کل تعداد جو مرے ہیں وہ 1018 ہے۔ 1018 افراد اس جنگوں میں مرے ہیں، اس میں صحابہ کی تعداد 250/9 ہے، اور منکرین کی جماعت کی تعداد 750/9 ہے۔ صرف اتنا ہی مرے ہیں۔ لیکن آج جو جنگ ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، صرف دنیا کے خاطر، تو ہزاروں کے مرتے ہیں، اور یہاں مرنے والے بڑے تھے جو لڑنے والے تھے، لیکن آج کل بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہے ہیں، بوڑھا
اور مریض افراد مر رہے ہیں۔ لہذا جو ہمارے سامنے فلسطین کا حال ہے، کم از کم 13,000 لوگ قریب شہید ہو چکے ہیں، اس میں بے شمار بچے ہیں، عورتیں ہیں، معصوم بچے ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ لہذا محترم بزرگ دوستو، یہ بالکل دنیاوی کی غرض و مقصد کے لیے یہ لڑائی ہو رہی ہے، لیکن فلسطین والوں کی طرف سے جو جنگ ہو رہا ہے وہ بالکل اسلامی جنگ ہے، اور دین کے خاطر مر رہے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں۔ لیکن اسرائیل کا جو جنگ ہے، بالکل اسرائیل کا دنیا کے مقصد ہے، دنیا کا غرض ہے، دنیا کا عزم ہے۔ لہذا ہم تمام کو اہل فلسطین کے لیے زیادہ سے زیادہ نفل نمازوں کے ذریعے، نفل روزوں کے ذریعے، نفل صدقہ کے ذریعے دعا کرنی چاہیے، ہم پر حق ہے، فرض ہے۔ لہذا ان تمام معصوموں پر جو ظلم ہو رہا ہے کھلے عام، اس کو ہم روکنے کی طاقت صرف فقط اللہ کے لیے ہے۔ ایسے اللہ سے ہم رابطہ کر کے، ہمارا تعلق پیدا کر کے ہم اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں مرنا بہت خوشی کی بات ہے۔ لوددت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوددت، اور ایک حدیث میں ہے کہ میں خواہش کرتا ہوں کہ فی سبیل اللہ کے راستے میں میں جاؤں، انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر انی اقتل ثم احیا، انی اقتل ثم احیا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، تو پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور زندہ اس میں شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایمان والوں کے لیے، مسلمان کے لیے، مؤمن کے لیے اصلی مقصد اللہ کے راہ میں اپنی جان دے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید لیا ہے بے شک، من المؤمنین، مؤمنین سے، انفسہم و اموالہم، مؤمنین کا جان اور مؤمنین کا مال، بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں مسلمانوں کے جان کو اور مالوں کو اللہ خرید چکا ہے، ہم دے چکے ہیں، ہمارا مال دے کر، ہماری جان دے کر ہم کو جنت خریدنا ہے۔ یہی کام، یہی امر، یہی فعل اہل فلسطین آج کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے اہل فلسطین کے لیے دعا کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہم تمام کو اہل فلسطین کے لیے زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتوں کے ذریعے اللہ سے مانگ کر ان کے لیے فتح کے لیے ہم دعا کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے خاتمہ بھی خیر فرمائے، ہمارا خاتمہ بھی بہترین انداز سے اللہ دے۔ اللہ سے عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر وقت سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔